Second thing, the purpose of this seminar or get together, as discussed with Rana Saab, who is mashallah chairman of the association, that how we can transform Pakistan into a superior Pakistan. How we can overcome the challenges which solar industry facing from last minimum 2 or 3 years, and particularly from last 4 to 5 months after real problem of sales tax, due to which more than 21% increase in prices, and as well as inflation of Pak rupees and devaluation of Pak rupees. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا زبردست ایک زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر پاکستان سے لے کے وہ آسٹریلیا تک کے بر اعظم تک جانے کا موقع ملا، گھومنے پھرنے کا موقع ملا، بزنس اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنے کا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، ملیشیا، نیم اینی کنٹری کے موقع ملا. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہے، ینگ جنریشن بیٹھی ہے جو فیوچر کے ماشاءاللہ ڈائریکٹرز ہیں اور سی اوز ہیں اور ایگزیکٹوز ہیں، کہ ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے اچھی کوئی دھرتی پاکستان سے اچھی نہیں ہے. یہ دور کے ڈول بہت سہانے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے کہ جی یورپ بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، انگلینڈ بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، آسٹریلیا بہت اچھا ہے، سڈنی کی کیا بات ہے، سڈنی برج جب سال ختم ہوتا ہے 31 دسمبر تو اس کے اوپر بہت زیادہ زبردست آتش بازی ہو رہی ہے اور ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ. لیکن میرے بھائی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے اچھی کوئی سرزمین اس کائنات میں سوائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ میں کوئی جگہ پاکستان سے اچھی نہیں ہے اور سیف نہیں ہے آپ لوگوں کے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو اس چیز پہ کانفیڈنس ہو اور اس چیز پہ کانفیڈنس رکھیں کہ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ کوئی بکاؤ مال نہیں ہیں، آپ لوگ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا جسٹ نتھنگ نہیں. ہماری ینگ جنریشن، ہماری یوتھ، جیسے ابھی انہوں نے انٹروڈکشن کروایا، الحمدللہ سپیریئر گروپ جو ہے TSG، اس کے ماشاءاللہ 300-400 کالجز ہیں، 500-600 سکولز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے گوادر تک. اللہ کا اتنا شکر ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ یوتھ میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے کہ صرف اس یوتھ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جہاں تک ہماری سولر انڈسٹری کی بات آتی ہے، پچھلے 2 سال سے اللہ کا شکر ہے فہیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر، تبسم صاحب ادھر تشریف فرمائے، سپیریئر کالج نے AMS، سپیریئر گروپ نے AMS کے نام سے ماشاءاللہ سولر انڈسٹری کے اندر بھی قدم رکھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ فیوچر سولر انڈسٹری کے اندر ہے، پاکستان کی بقا سولر انڈسٹری کے اندر ہے. پاکستان کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، میں رانا صاحب کے توسط سے ابھی انشاءاللہ تعالی منسٹر صاحب اگر آگے اپنی گوناگو مصروفیت میں سے، تو ان کو بھی آج یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ آج ہی میں پڑھ رہا تھا 16% تقریباً جو ہمارا امپورٹ بل ہے، وہ صرف اور صرف یہ جو ہم لوگ فرنس آئل استعمال کر کے اور اپنی انڈسٹری کو دیتی ہیں اور اپنے تمام کارخانوں کو دیتی ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا کتنے بلین ڈالر کا فرنس آئل ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اگر ایک کلاس میں بیٹھے BBA کے اسٹوڈنٹ کو، BCom کے اسٹوڈنٹ کو، MBA فائنانس کے اسٹوڈنٹ کو اتنی سمجھ ہے کہ سولر کی وجہ سے
سولر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چاروں موسم دیے ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں مارچ سے لے کے اور ستمبر اکتوبر تک ہمارے پاس سورج کی روشنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا اور بہترین روشنی پرووائڈ کیا ہے، اور ہم لوگ پتہ نہیں کتنے میگا واٹ بجلی، ٹوٹل تقریباً 22,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نا، یا 24,000 میگا واٹ بجلی پاکستان کو چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر اور ہماری سولر انڈسٹری کے اندر اور ہماری اس ایسوسیشن کے اندر کہ ہم لوگ کم از کم 50% انرجی جو ہے وہ بڑی آسانی سے پروڈیوس کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ 50% انرجی کتنے روپوں میں ملے گی؟ جہاں تک ہماری کیلکولیشن ہے میکسیمم 4 سے 5 روپے کے اندر یہ 50% انرجی ملے گی، جس کا ریٹ آج 24 روپے کر دیا انہوں نے۔ 24 روپے کی انرجی ایک طرف اور 5 روپے کی انرجی ایک طرف۔ نمبر 2، امپورٹ بل، یہ جو ابھی مہنگائی ہوئی ہے، انہوں نے 60 روپے پٹرول مہنگا کیا ہے۔ اگر یہ 60 روپے پٹرول مہنگا کرنے کی بجائے اپنے خرچے کم کرتے، اپنے جو ان کے ماشاءاللہ بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اگر یہ ان کے خرچے کم کرتے تو ان کو پاکستان کے اندر، آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ پر منتھ کتنا پٹرول لگتا ہے پاکستان کے اندر، یا ڈیزل لگتا ہے یا فرنس آئل لگتا ہے؟ 1 ارب لیٹر پر منتھ پاکستان کے اندر آپ پیٹرول جو ہے یہ کنزیوم کرتے ہیں، 1 ارب لیٹر۔ اور اگر 1 ارب لیٹر کو میں 60 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں، 30 روپے انہوں نے پہلے بڑھا دیا، کہتے ہیں غریب آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ آپ خود ماشاءاللہ آگے تمام انڈسٹریلسٹ بزنس مین بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں آپ کا وہ لڑکا جو 30,000 50,000 70,000 لیتا ہے، کیا وہ موٹر بائک نہیں چلاتا؟ مجھے بتائیں کیا وہ روٹی نہیں کھاتا؟ جتنی بھی ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے وہ تمام کی تمام پیٹرول اور ڈیزل کے، ٹریکٹر آپ کا ڈیزل پہ چلتا ہے، ٹرانسپورٹ آپ کی ڈیزل کے اوپر چلتی ہے، تو کیسے یہ 22 کروڑ عوام کے اوپر نئی بات میڈیا گروپ جو ہے، نئی بات اخبار نے لکھا ہے کہ یہ خودکش حملہ انہوں نے کیا ہے اور ساری گورنمنٹ ہمارے خلاف ہو گئی ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں لکھا؟ تو ہم نے کہا جی یہ نہ لکھیں تو کیا لکھیں، مجھے بتائیں۔ 22-23 کروڑ عوام کا انہوں نے جینا دو بھر کر دیا ہے، اور اگر یہی خرچہ پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور ان تمام بڑی ایلیٹ کلاس کا اگر یہ کم کر دیتی ہیں تو یہ 60 ارب مہینے کا بڑی آسانی سے، آئی ایم ایف نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف پیٹرول مہنگا کرنا ہے، آئی ایم ایف نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنے خرچے ریڈیوس کریں۔ جیسے ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا خرچہ جو پیٹرول کا ہے کٹوتی کر کے اس کو 40% کم کیا ہے، یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اس کے اوپر فوکس کریں اور یہ اپنے خرچوں کو ریڈیوس کریں تو ہم سب لوگ، اور خاص طور پہ یہ جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہیں، ہم سب اس کم از کم 30-35% مہنگائی سے بچ سکتے تھے۔ تو میری اس پلیٹ فارم پہ، اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح میں مختلف ٹی وی چینلز کے اندر دیکھ رہا ہوں، تمام اکانومسٹ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے عوام کے اوپر بوجھ، اور یہ پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غریب عوام پہ یا مڈل کلاس طبقہ تو ختم ہو گیا ہے۔ مڈل کلاس جو اس وقت 60,000 روپیہ بھی سیلری لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اور وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو گیا ہوا ہے۔ اتنا زیادہ پریشر میں ہمارا، اور جو لڑکا پڑھ کے آتا ہے، ایم بی اے کرتا ہے، بی بی اے کرتا ہے، 20,000 کی ہم اس کو جاب آفر کرتے ہیں، ایک پی این کی سیلری جتنی جاب آفر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہماری اکانومی اس قابل ہے کہ ہم لوگ اچھے جو گریجویٹس ہیں انہیں پروڈیوس کر سکیں؟ تو اس ملک میں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، چوریاں نہیں ہوں گی، ڈاکو نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ دوسری جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات میں اس فورم کے اوپر کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ سولر کے اوپر سبسڈی دیں، صرف ٹیکس معاف نہ کریں، آپ سولر پہ سبسڈی بھی دیں، اور خاص طور پہ
جیسے آپ لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے, آپ کم از کم وہ لوگ جن کی سیلری 50,000 یا 1 لاکھ کے سلیب کے اندر آتی ہے, میں اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو سافٹ لون دیں 0 انٹرسٹ کے اوپر, تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر سولر لگا سکیں, اور جو ان کے گھر کے اندر 7-8 ہزار 10 ہزار بجلی کا بل آتا ہے وہ اس کی انسٹالمنٹ پے کریں وہاں پہ, اور 10-15 سال کے لیے وہ بجلی فری استعمال کر سکیں بڑی آسانی کے ساتھ. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارا غریب آدمی, اس سے ہمارا مڈل کلاس, اس سے ہمارے مختلف اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے. انہیں 3-4-5 روپے والی بجلی ملے گی, جو وہ 24 روپے بجلی جو ہے وہ استعمال. وہ غریب آدمی جس کا گھر کا بل 1,500 روپیہ یا 2,000 روپیہ آتا تھا, اب اس کے گھر کا بل 12 یا 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ آتا ہے. مجھے بتائیں اس کی تنخواہ اگر 50,000 روپیہ ہے, وہ 15,000 روپیہ دے کے کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور یہ ہماری ایسوسیشن کے سوچنے والی بھی بات ہے. میں رانا صاحب سے اور تمام ممبران سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک لیٹر تحریر کریں جس کے اندر ہم نہ صرف یہ کہیں کہ سیلز ٹیکس تو اب آپ خود دیکھیں, جو سیلز ٹیکس آج سے 2 ہفتے پہلے کا ختم کیا ہوا ہے, ایک ایس آر او نکلنا ہے, لیکن آج تک وہ ایس آر او نہیں نکلا. اور اسی طرح میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا حکومت کو یا اقتدار والوں کو کہ سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کائنڈلی اس انڈسٹری کو سپورٹ کریں. جب میں نے کہا کہ اگر آپ کا سپوز 1 بلین جو ہے وہ فرنس آئل پہ جاتا ہے اور آپ 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, اور اگر آپ 10 یعنی 50% ہم آپ کو پروڈیوس کر کے دیتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ آپ کا 50 کروڑ یا 1 ارب نیچے نہیں چلے جائے گا. آئی ایم ایف سے ہم 2 ارب لینے کے لیے, 1 ارب ڈالر لینے کے لیے, 3 ارب ڈالر لینے کے لیے ناک رگڑتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنی اکانومی کو درست کر لیں, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت جلدی سپیریئر اینڈ اسٹرانگ پاکستان انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور آخر پہ میں رانا صاحب کو, پوری اپنی ایسوسیشن کو, پورے اپنے جتنے بھی ڈیلرز اور جو بھی ہمارے کاؤنٹر پارٹس ادھر آئے ہوئے ہیں, میں نئی بات میڈیا گروپ کی طرف سے, بلکہ تمام جتنا بھی میڈیا یہاں پہ تشریف لائے ہیں سب لوگ, ان سب کی طرف سے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ لوگوں کو آپ کی ریکوائرڈ جو آپ نے سفارشات کی ہیں نہیں ملیں گی, انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ ٹیکس لگا ہے تو نئی بات میڈیا گروپ سب سے آگے تھا. اسی طرح باقی چینل سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہماری آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا جائے, اور اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اس نے سیلز ٹیکس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سفارشات کی ہوئی ہیں, اور مفتہ اسماعیل صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو جلد از جلد ایس آر او نکالیں. اور اس کے علاوہ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جیسے انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے ٹیکسیز لوگوں کو کاروبار کے لیے لے کے دی تھی, اسی طرح نوجوانوں کے لیے یہ قرضے دیتے ہیں. اسی طرح میری ریکویسٹ ہے ہماری ایسوسیشن کو ساتھ شامل کریں, اور شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں تاکہ ہم فول پروف طریقے سے ان کو اچھا اور سستا اور معیاری اور نمبر 1 سولر پرووائڈ کریں. اور جب ہر گھر میں سولر لگے گا, اس کا 15-20 ہزار 10 ہزار منیمم اس کی سیونگ ہوگی پر منتھ, اس سے وہ انسٹالمنٹ دے کے اپنی جو ہے 4-5 سال بعد یا 6 سال بعد اس چیز کا وہ مالک بھی بن جائے گا. ملک کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کا بھی جو بحران ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سولر انڈسٹری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان نے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہونا ہے, تو میرا ذاتی خیال اور سٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ اگر سولر انڈسٹری پاکستان کے اندر سٹرونگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, اور مہنگائی کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنٹرول کرنے میں ان کو سپورٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میں ایک دفعہ پھر رانا صاحب کا, تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بالکل اس طرح کے فورم جو ہے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں اور اعلیٰ ایوانوں تک ہم انہیں پہنچائیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. مینیجنگ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ چودھری عبدالخالق تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے حد نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں اس چیز پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ عام آدمی نہیں ہیں, اور ہمیں اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے.